رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال اور مویشی کو بد دعا دو، کہیں تم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ابن علی کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا، بیٹے کیا ہی اچھی سواری ہے جس پر تم سوار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سوار بھی کیا ہی اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ اس شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جائیدادیں اور جاگیریں نہ بناؤ اور غیر ضروری سامان اکٹھا نہ کرو کہ پھر تم دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی تو وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم علم کو علماء پر فخر کرنے یا کم عقلوں سے بحث و تکرار کے لیے نہ سیکھو، اور نہ علم دین کو مجالس میں اچھے مقام کے حصول کا ذریعہ بناؤ۔ جس نے بھی ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے، آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال و مویشی کو بد دعا دو، کہیں تم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔